بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مدثر اقبال اور بہت ہی دکھ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آج میں اخبار بھی پڑھ رہا تھا، ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن تھے علی بلال، اور ضلع شاہ انہیں کہتے ہیں۔ میں نے تو سوشل میڈیا پہ ابھی چند دن میں ایک دو بار ویڈیوز دیکھی۔ ہمارے دوست فہد شہباز، ان کے ساتھ ایک انٹرویو تھا، ایک دو اور انٹرویوز تھے، تو وہ ایسے چلتے ہوئے دیکھا کہ اچھا ایک بڑا جولی سا معصوم سا آدمی ہے جو ایسی گفتگو کر رہا ہے۔ کل اس کی ڈیتھ کی خبر آئی۔ بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب جس ملک میں سیاسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں وہاں مارشل لا نہیں بلکہ جمہوری حکومتیں ہوں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوں، اور وہ پولیس کو آرڈر کریں کہ تشدد بھی آپ کو اجازت ہے، گاڑیاں بھی توڑیں، لوگوں کو بھی توڑیں، لاٹھی چارج بھی کریں، سب چیزیں کریں، تو ایسے میں زخمی بھی لوگ ہوں، گرفتار بھی ہوں اور مارے جائیں، تو یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ ریاستیں ماں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن ماں ڈانٹ ڈپٹ ضرور لیتی ہے، لیکن ماں کسی کو مارتی نہیں ہے، یعنی کہ قتل نہیں کرتی ہے۔ وہ مائیں شاید مائیں نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو مار دیتی ہیں، وہ ڈائن کہلاتی ہیں، مائیں نہیں کہلاتی۔ اب یہ ریاست بھی ڈائن کی شکل اختیار کر گئی۔ اس ریاست میں جہاں وزارت اعلیٰ محسن نقوی صاحب کے پاس ہو، میرے بگ باس رہے ہیں کسی دور میں، بڑے نفیس آدمی ہیں اور بڑے درد دل رکھنے والے آدمی ہیں۔ میں نے 1.5 سال انہیں جانا ہے، وہ بہت نرم طبیعت مزاج آدمی ہیں، لیکن ان کے دور حکومت میں کیونکہ یہ قتل ہوا ہے تو ذمہ داری ان کی بھی ہے۔ عامر میر صاحب وزیر اطلاعات ہیں، صحافی ہیں، بہت اچھی طرح صحافیوں کو بھی جانتے ہیں۔ میں انہیں آج تک بڑا دلیر سمجھتا رہا جب انہوں نے حامد میر صاحب کے اوپر حملے کے حوالے سے ڈائریکٹ ظہیر الاسلام صاحب پر، ڈی جی آئی ایس صاحب پر الزامات لگائے تھے، اور ان الزامات کو باقاعدہ جیو پر چلایا بھی گیا۔ اور اب وہی عامر میر صاحب وہ توجیحات دے رہے تھے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہ یہ جناب کون سے جمہوری لوگ ہیں، تو کاشف عباسی نے وہیں ان کو روکا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے سیٹ اپ ہیں، آپ سیاسی اس قسم کے بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ اب میرے لیے حیران کن ہے کہ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو یا محسن نقوی صاحب ہوں یا عامر میر صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، ان کا نہ حکم چل رہا ہے، وہ حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں۔ حکم کس کا چل رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ وہاں سے 25 مئی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کچھ کیا اس پر بھی انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو کیا ہوا، یہ عامر میر صاحب کے الفاظ تھے پروگرام میں، ان کا پروگرام آپ دیکھ لیجئے۔ اور حیران کن طور پر یہ بات ہے کہ وہ اس بات کو دے رہے ہیں، مطلب شے دے رہے ہیں کہ ہاں اگر یہ کریں گے تو ایسا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جہاں مرضی چاہیں، وہ سرگودا ہو، بہاول پور ہو، وہ اکاڑا ہو، وہ ساہیوال ہو، وہ گجرانوالا ہو، جہاں چاہیں وہ جلسہ کر سکتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی۔ اور المیہ یہ ہے کہ اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے کہ الٹا ہنگامہ آرائی، اور یہ سارے معاملات کا مقدمہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان پر درج کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے۔ آپ کو یاد ہے الیکشن کمیشن نے چند دن پہلے یہ کہا کہ آپ ڈوگر صاحب کو ہٹایا جائے، سپریم کورٹ میں انہوں نے رجوع کیا، ہٹایا جائے تاکہ غیر جانبدار پولیس افسر کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن لاہور میں کروا پائیں گے، ادروائز ممکن نہیں ہے۔ تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پر ساری پولیس، آئی جی پنجاب، ڈی آئی جیز، ایس ایس پی آپریشنز، تمام لوگ انہوں نے اپنی تعینات کر لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر سارے معاملات اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں۔ اور ایک ڈوگر صاحب ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ان کو ہٹائیں، یعنی کہ سی سی پی او بھی ہٹ گیا تو پھر ایک کانسٹیبل سے لے کر تو آئی جی سارے کے سارے حکومت وقت کے تابع رہیں گے اور ان کی مرضی چلے گی۔ اور اگر جو کھلم کھلا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لوگوں پر ڈنڈے، آنسو گیس کے شیل اور تیزاب والا پانی پھینک سکتے ہیں، وہ تو مل کر الیکشن کو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان میں، یہ شاید میرے تو ہوش میں، مجھے 90 سے یاد ہے کہ یہ میرے ہوش میں یہ پہلا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے جو اس قسم کا بروٹل ہو گیا ہے۔ یہ بروٹلی اس قسم کا لوگوں پہ تشدد کرنے کا ہے۔ ان کا کام تو صرف اور صرف جو نظم و نسق چل رہا ہوتا ہے وہ چلانا ہے،
اور شفاف انتخابات کو ممکن بنانا ہے. نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے بڑی باتیں کی، لیکن اس قسم کے حربے اور اس قسم کی حرکتیں نجم سیٹھی صاحب نے کبھی نہیں کی. نفیس آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان کی صحافت سے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے نا، ظلم و ستم، تشدد، یہ نہیں ہے کم از کم انہوں نے کیا. پھر عامر میر صاحب کی گفتگو چلے وہ کہیں کہ ہاں یہ ہوا، ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں، ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں، یہ مطلب جس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں حکومتوں کی جانب سے، لیکن وہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں کریں گے، قانون پر عمل درآمد کریں گے، یعنی کہ دفعہ 144 نافذ کر دیں. اور پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ایوب خان کے خلاف لوگ نکلے تب مارا گیا، بھٹو صاحب جب نکلے تب مارا گیا، بھٹو صاحب کے خلاف جب نکلے تو بھٹو صاحب کی حکومتوں نے مارا، ضیاء الحق کے دور میں نکلے تو بے انتہا تشدد کیا گیا، بے نظیر صاحبہ کے لوگوں پر کیا گیا، پھر بے نظیر صاحبہ کے دور میں نواز شریف صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں ان پر تشدد کیا گیا. یہ روش چلتی گئی، جنرل مشرف، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر بھی کریڈٹ سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ وہ کم سے کم تشدد کی راہ اختیار کرتے رہے. ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کے بعد دوسرا نمبر پاکستان تحریک انصاف کو آتا ہے. ان کے دور میں سب ریلیاں، سب جلد سے ہوئے، سب چیزیں کی گئی، لیکن جب نون لیگ کی حکومت آئی، پھر جب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، تو اس طرح سے اب میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے وہ محض اعلان ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، وہ صرف اور صرف اعلان ہے. انہوں نے نہ الیکشن کروانا ہے، کوئی نہ کوئی توجہ نکالیں گے، اور نہ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کیمپین کرنے دینی ہے کسی بھی صورت میں. تو یہ اب رد عمل بھی پاکستان تحریک انصاف کا سخت آئے گا اور چیزیں بھی سخت ہوں گی. اب پاکستان تحریک انصاف دوہرے عذاب میں مبتلا ہے کہ کیمپین بھی چلانی ہے اور لوگ بھی نہیں مروانے ہیں، تاکہ اگر یہ اس طرح لاشیں گرانے کی کوشش کی جائے گی تو الیکشن ملتوی کیے جائیں. یہ ایک حربہ استعمال کیا جائے، پولیس کو فری ہینڈ دیا، مارو کٹو، پان دیو انہوں نے، جو کر سکتے ہو کر لو. تو اسی اسلام میں جب پولیس تشدد ہوگا، وائلنس ہوگا، آگے سے ریبٹل آئے گا، تو الیکشن ملتوی کرنے کا بہانہ مل جائے گا. اور اس صورت میں اب پاکستان تحریک انصاف دور عذاب میں ہے کہ کیمپین کریں کہ اپنے لوگوں کو بچائیں. آپ کیا رائے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.